Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chairman Pakistan People's Party, Mr. Bilawal Bhutto Zardari Sahab, Madam Faryal Talpur Sahiba, Acting Governor Sindh Sayyid Awais Qadir Shah Sahab, Chief Minister Sindh Sayyid Murad Ali Shah Sahab, Corps Commander, Comlog, AOC Sindh, Member of Diplomatic Corps, Cabinet Members, Senators, MNAs, MPs, Business Community, Civil Society, Celebrities and Media Persons, Assalamu Alaikum. آج نہایت ہی اہم دن ہے پورے پاکستان کے لیے، ہم تمام پاکستانیوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، کیونکہ جب مارکہ حق ہوا اور جب ہماری فورسز نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تو وہ دن کسی عید یا کسی تہوار سے کم نہیں تھا۔ وہ جو خوشی کا ایک عالم تھا، کیونکہ جو یہ جنریشن تھی، جو یہ نئی جنریشن جس نے صرف جنگیں سنی تھیں، انہوں نے پہلی مرتبہ جنگیں دیکھی بھی تھیں، اور پھر جس طریقے سے ہماری فورسز نے ایک منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کو ایک عبرت ناک شکست سے استوار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام ہم پاکستانیوں کے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہیں۔ جس طرح جو چھوٹی سی ایک ڈاکیومنٹری چلی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے الحمدللہ، لیکن اگر میں آج اپنے عظیم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، جن کا ویژن تھا، جن کی کوشش تھی، جن کی وہ سوچ تھی کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، جس سے آج پوری دنیا میں کوئی بھی دشمن ملک پاکستان پر میلی آنکھ سے نظر نہیں ڈال سکتا۔ کسی دشمن ملک کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کر سکے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک ایٹمی قوت ہے، اور قائد عوام نے جو اس وقت کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن اس ملک کو ایٹمی طاقت ضرور بنائیں گے۔ پھر جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، جن کے ادوار میں پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی ملی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے، جو کہ اس ملک سے محبت ہے، جو اس ملک سے جو ان کا لگاؤ ہے، جو جنون ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ویژن رکھا اور انہوں نے بھی اس وقت وہ میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دی، جس سے آج الحمدللہ ہم ہر حساب سے مضبوط ہیں۔ اور پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، جس مارکہ حق میں اس وقت بھی وہ پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے ویژن رکھے اور انٹرنیشنلی اس طرح کے معاہدے کیے جس سے پاکستان کے ڈیفنس میں مزید بہتری آ سکے۔ اور پھر جو ہمارے فارن منسٹر تھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جس طریقے سے اس مارکہ حق میں بھی انہوں نے پاکستان کا کیس پوری دنیا میں، اس انٹرنیشنل میڈیا میں، جو انٹرنیشنل میڈیا جو زبان سننا چاہتی تھی، جس طریقے سے وہ کیس لڑا اور پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کی بات کی، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جب وہ فارن منسٹر تھے تو ہمیں یاد ہے جس طریقے سے باہر بیٹھ کر انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بچر آف گجرات از بچر آف کشمیر، یہ ایک بہت ہی ہمت کی بات تھی۔ اور اس کے بعد جب پھر چیئرمین صاحب ایز اے فارن منسٹر اپنی آفیشیل ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے بھارت گئے تو بھارت کی جو رولنگ پارٹی تھی، بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی، انہوں نے ہیڈ منی رکھی، ایک ملک کے فارن منسٹر کی ایک ملک کی رولنگ پارٹی ہیڈ منی رکھی، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ ہیڈ منی رکھنے کے بعد چیئرمین صاحب جو ہے وہ نہیں جائیں گے بھارت، لیکن اس ہیڈ منی کے باوجود رولنگ پارٹی نے آپ کے سر پہ ہیڈ منی رکھی، اس کے باوجود چیئرمین صاحب بھارت گئے اور وہاں جا کے بھی انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اسی جوش کے ساتھ، اسی ولولے انگیز طریقے سے انہوں نے اس کو اٹھایا اور آنکھیں ڈال کے انہوں نے اٹھایا کہ جی ہاں۔ تو یہ ہے الحمدللہ ایک کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ۔ باقی ہماری فورسز نے، میں سلام پیش کروں گا ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو، پوری ہماری پاکستان نیوی کو، پاکستان ایئر فورس کو، جس طریقے سے ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے جس طریقے سے بھارت کے جہاز گرائے، وہ مومنٹ کبھی ہم بھول نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد بھارت آج بھی جو ہے وہ شرمندگی میں مبتلا ہے، بھارت آج بھی دنیا میں کسی کو بھی جو ہے وہ اپنی جھوٹی فیس سیونگ میں مبتلا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا بھارت کی جی ان کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔
وہ ان کی میڈیا جو تھی بھارت کی وہ چیز ہی کچھ اور دکھا رہی تھی, وہ ایسی چیزیں دکھا رہی جس کا کوئی وجود نہیں تھا. میں سر ایک 2 منٹ آپ سے لوں گا زیادہ, ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ وار کا ٹائم چل رہا تھا, میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا, میں دیکھ رہا تھا پاکستانی چینلز, سب چیزیں ہماری الحمدللہ ہماری میڈیا نے اس جنگ میں بہت صاف ستھری چیزیں دکھائیں. ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگوں نے, پورے پاکستانیوں نے جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس چیزوں کو دکھایا, اور سوشل میڈیا پہ بھارتی پروپیگنڈا کا مقابلہ بھی کیا. اسی طریقے سے جو ہماری مائیں جو گھروں میں بیٹھی تھی وہ بھی ہمارے جوانوں, فوجی جوانوں کو ان کو دعائیں دیتی رہیں. تو پورا پاکستان انوالو تھا. لیکن جب ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے اچانک میں نے بھارتی چینل بھی لگایا تو میں نے دیکھا پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. میں نے کال کی, چیف منسٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں نے کہا سی ایم صاحب یہ میں نے آپ فلانا ٹی وی دیکھ رہے ہو انڈین؟ انہوں نے کہا جی نہیں دیکھ رہا. میں نے کہا لگاؤ پھر مجھے بات کرنا. انہوں نے بھی لگایا, میں بتایا کہ بولے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا چیک کرو کہ لاہور واہور میں کیا ہوا ہے, کراچی میں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا. تو پھر چیف منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو فون کیا, پھر انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا, صرف اور صرف جھوٹا پروپیگنڈا ہے. تو بھارت جس کو عبرتناک شکست ہو رہی تھی وہ اپنے ٹی وی میں بتا رہا تھا کہ جی انہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا, لاہور کو تباہ کر دیا, خدا نہ خاصہ پورے پاکستان کو تباہ کر دیا. لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہمارے جوانوں نے, ہماری ایئر فورس نے بھارت کی دھجیاں اڑا دی, اور بھارت پوری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. اسی لیے ہم سب نے ایک یونٹی کے ساتھ, اپنی فورسز کے ساتھ ہیں, اپنے جوانوں کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ایک مضبوط ملک بن کے, ایک مضبوط اتحاد کے ساتھ ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.